پہلی بات یعنی اصول فقہ کی تاریخ، دوسری بات کی طرف کہ اصول فقہ کی تاریخ کیا ہے، تو اس سلسلے میں پہلی بات تو یہ ذہن میں رکھے کہ اصول فقہ کا آغاز کب ہوا۔ تو اس سلسلے میں علماء نے لکھا ہے کہ جس زمانے میں علم فقہ وجود میں آیا اسی زمانے میں اصول فقہ بھی اسی زمانے میں اصول فقہ کا وجود بھی ہوا۔ یہ الگ بات ہے کہ فقہ جو ہے وہ پہلے مدون ہوئی اور باقاعدہ منضبط شکل میں سامنے آ گئی، اور اصول فقہ بعد میں مدون ہوئی اور اس کی تدوین بعد میں ہوئی، لیکن اصول فقہ کا وجود فقہ کے ساتھ ساتھ ہی تھا۔ لہذا فقہ پہلے وجود میں آئی یعنی تحریری شکل میں، اور اصول فقہ بعد میں تحریری شکل میں باقاعدہ فن کی صورت میں سامنے آئی، لیکن وجود دونوں کا ساتھ ساتھ تھا، کیونکہ فقہ کے جو احکام ہے اس کو قرآن اور حدیث سے مستنبط کرنے کے لیے جن اصولوں کی ضرورت ہوتی ہے وہی اصول چونکہ اصول فقہ ہے، تو اس لیے فقہ کے احکام کو مستنبط کرنے کے ساتھ ساتھ ہی اصول فقہ کا وجود بھی تھا۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ باقاعدہ تحریری شکل میں اور مدون نہیں تھا۔ یہ تو اس کی آغاز سے متعلق ہے۔ اس کے بعد مختصر ادوار میں اصول فقہ جو ہے وہ مختلف حیثیت اس کی رہی، مختلف صورتیں رہی۔ یعنی سب سے پہلے اگر دور نبوی کو دیکھتے ہیں ہم، تو دور نبوی میں احکام یا فقہی احکام یا انسانی اعمال سے متعلق جو احکام تھے ان کا مرجع آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، کہ جب بھی کسی کو کوئی مسئلہ پیش آتا تھا کہ کوئی حکم معلوم کرنا ہوتا تھا تو وہ آپ علیہ السلام سے پوچھ لیتے تھے، تو آپ علیہ السلام ان کو بتا دیتے تھے، اور وحی کا سلسلہ بھی جاری تھا۔ تو اس لیے لیکن ان دونوں باتوں کے ساتھ ساتھ کہ احکام کا مرجع خود آپ علیہ السلام کی ذات تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ علیہ السلام پر وحی کا سلسلہ بھی جاری تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ علیہ السلام نے قیاس اور اجتہاد کی تعلیم بھی دی صحابہ کو۔ یہ نقطہ بھی اہم ہے کہ جیسے اجتہاد اور قیاس جس کا تذکرہ اصول فقہ میں ہوتا ہے اس کی تعلیم خود آپ علیہ السلام نے صحابہ کو دی۔ اس کی ایک مثال ذہن میں رکھیے کہ جب آپ علیہ السلام حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گورنر بنا کر بھیج رہے تھے یمن کی طرف، تو ان سے پوچھا تھا کہ اگر آپ کے سامنے کوئی آئے اور آپ سے کوئی شرعی مسئلہ یا حکم معلوم کرنا پوچھے تو آپ اس کا جواب کیسے دیں گے؟ تو انہوں نے آگے سے عرض کیا تھا کہ میں سب سے پہلے کتاب اللہ میں دیکھوں گا، اگر مجھے وہاں نہ ملا تو سنت رسول میں دیکھوں گا، اگر وہاں نہ ملا تو پھر میں اجتہاد کروں گا۔ ولم آل جہدن کا مطلب کہ میں اجتہاد میں کسی قسم کی کوتاہی نہیں کروں گا، پوری کوشش کروں گا۔ تو آپ علیہ السلام نے ان کی تصویب فرمائی، تحسین فرمائی۔ تو اسی سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ علیہ السلام کے دور میں ہی آپ علیہ السلام نے اجتہاد اور قیاس کی تعلیم اور ترغیب دی صحابہ کو۔ تو یہ دور نبوی ہے، اور تو دور نبوی کے اندر اصول فقہ کی جڑیں کچھ یوں نظر آتی ہے آپ علیہ السلام کی تعلیمات میں۔ جب آپ علیہ السلام کا انتقال ہو گیا اور تو اس کے بعد یعنی آپ علیہ السلام کے زمانے کے بعد صحابہ کا دور جب آیا تو اس دور کے اندر بھی اصول فقہ باقاعدہ مدون نہیں ہوئی صحابہ کے دور میں، اور نہ اس کی ضرورت تھی۔ دوسرا دور ہے دور صحابہ۔ اس میں بنیادی نکات جو ہے وہ یہ ذہن میں رکھے کہ چونکہ صحابہ کرام خود اہل زبان تھے، عربی جانتے تھے، اور دوسرا یہ کہ صحابہ کرام نے خود وحی کا مشاہدہ کیا، اور آپ علیہ السلام سے جو ہے بلا واسطہ آپ علیہ السلام سے علم حاصل کیا، آپ علیہ السلام سے جو ہے سیکھا، احادیث آپ علیہ السلام سے حاصل کی۔ تو ان تمام باتوں کے ہوتے ہوئے کسی اصول فقہ کی ضرورت نہیں تھی۔ جب بھی ان کے سامنے کوئی مسئلہ آتا تھا تو وہ جو اصول ان کے ذہن میں تھے انہی اصولوں کی روشنی میں، اور جو قواعد عربی کے ان کے ذہن میں تھے جو اہل زبان تھے، تو وہ قرآن و حدیث سے سنت کا احکام کا استنباط کرتے تھے۔ اس کی ایک مثال دیکھ لیں، ایک ہی مثال میں دور صحابہ سے بھی ایک مثال دیتا ہوں، دیکھ لیں اس کو۔ مثال یہ ہے کہ دیکھیں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ایک مسئلہ پیش آیا کہ بھئی اگر کسی عورت کا شوہر فوت ہو جائے تو اس عورت کی عدت کیا ہے، کہ وہ کیا عدت گزارے گی۔ تو اس سلسلے میں دو آیات سامنے آئی، ایک آیت سورۃ بقرہ کی
جس میں یہ ہے کہ وہ 4 مہینے اور 10 دن گزارے گی عدت. والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بانفسہن 4 اشہر وعشرہ، کہ 4 مہینے اور 10 دن گزارے گی. یہ تو سورہ بقرہ کی آیت. پھر سورہ طلاق کی آیت ہے، اس میں جو ہے مطلقاً یہ ذکر کیا گیا ہے کہ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ، کہ بھئی جو حمل والی عورتیں ہیں ان کی عدت یہ ہے کہ وضع حمل ہو جائے، بچہ پیدا ہو جائے تو بس عدت ختم ہو گئی. اب ان دونوں میں معلوم نہیں ہو رہا. پہلی آیت کا تقاضا یہ ہے کہ 4 مہینے 10 دن عدت گزارے گی، اور دوسری آیت میں ہر قسم کی عورت کی عدت بیان کی ہے وضع حمل. تو کون سی جو ہے آیت پہ عمل کیا جائے؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا کہ مجھے پتہ ہے کہ سورہ طلاق والی آیت جو ہے وہ بعد میں نازل ہوئی ہے اور وہ پہلے والی کے لیے ناسخ ہے. تو مطلب کیا ہوا کہ جو سورہ بقرہ کی آیت ہے وہ پہلے نازل ہوئی اور سورہ طلاق کی آیت بعد میں نازل ہوئی، تو لہٰذا بعد والی پہ عمل کیا جائے گا. اگر کسی عورت کا حمل ہے اور اس کا شوہر فوت ہو جائے تو اس کی عدت وضع حمل ہوگی. تو یہاں انہوں نے نسخ کا اصول لاگو کیا ہے، اور اسی نسخ کے اصول پر اصول فقہ میں باقاعدہ پوری ایک بحث موجود ہے. تو یہ ہے کہ تو خلاصہ یہ ہوا کہ صحابہ کرام کے دور میں چونکہ وہ اہل لغت تھے، وحی کا مشاہدہ بھی کیا تھا انہوں نے، اور چونکہ علم بھی آپ علیہ السلام سے حاصل کیا تھا، تو باقاعدہ اصول فقہ کو الگ سے بیان کرنے یا لکھنے کی ضرورت نہیں تھی، اور جو ہے لیکن استعمال تھا، ان اصولوں کو وہ استعمال کیا کرتے تھے، جیسے کہ میں نے آپ کو ایک مثال دے دی نسخ کی. اس کے بعد جب صحابہ کرام کا دور ختم ہوا، ایک منٹ، یہ ابھی اس کے بعد جو ہے صحابہ کرام کا دور ختم ہوا تو اس کے بعد تابعین کا دور شروع ہوا. یہ میں بتاتا ہوں، لیکن اس سے پہلے یہ کوئی سوال کر رہا ہے. ایک سوال تو یہ ہے کہ ریکارڈنگ ہوگی، ہاں ریکارڈنگ جاری ہے. دوسرا سوال یہ ہے کہ آواز نہیں آ رہی، اور ایک اور سوال یہ کہ کلاس کب شروع ہوگی. کلاس تو 15 منٹ ہو گئے شروع ہو چکی ہے. آپ کو آواز نہیں آ رہی تو آپ ٹھیک کر لینا نیٹ کا. اور کسی کو؟ اچھا، یہ ایک سوال ہے کہ کیا پہلی آیت غیر حاملہ اور بعد والی آیت حاملہ کے لیے نہیں؟ ہاں ہے، یعنی پہلی آیت ان عورتوں کے لیے ہے جو حاملہ نہیں ہے، لیکن چونکہ وہ عام تھی اب وہ آیت، تو کیا وہ سب عورتوں پر لاگو ہوگی؟ یعنی دوسری آیت نے اس کو خاص کر دیا کہ بھئی پہلی آیت پہ تب عمل ہوگا 4 مہینے 10 دن کا کہ جب عورت کو حمل نہ ہو، اور دوسری والی آیت نے اس کو خاص کر دیا کہ اگر حمل ہوگا تو پھر وضع حمل عدت ہوگی. تو اس تخصیص کو بھی فقہاء نسخ کا نام دیتے ہیں. یہ اصول فقہ میں اس پہ بحث آئے گی کہ آیا تخصیص بھی نسخ ہے یا نہیں، یعنی ایک آیت جب دوسری آیت میں خصوصیت پیدا کر دے تو آیا جو ہے یہ نسخ ہے کہلائے گی یا نہیں، اس پر بحث آئے گی انشاءاللہ. آواز نہیں آ رہی. عاطف محمود صاحب، آپ اپنا پرابلم ٹھیک کر لے، باقیوں کو آواز آ رہی ہے. ویڈیو کے پاس جو آپ کے پاس آڈیو والا آپشن ہے اس پر کلک کر کے اوپر جو ڈیوائس والا آپشن ہوگا نا اوپر والا، اس پہ کلک کرے تو آپ کو شاید آواز آئے. آپ نے غلط کیا ہوگا. آواز بالکل صحیح ہے، بس ٹھیک ہے. اچھا، اس کے بعد جو ہے یہ تو صحابہ کرام کا دور تھا. جب تابعین کا دور شروع ہوا تو تابعین کے دور میں اسلام جو ہے وہ وسیع ہوا، مختلف دنیا کے کونوں کونوں میں اسلام پہنچنا شروع ہوا، اور نئے مسائل سامنے آئے. جو مسائل صحابہ کے دور میں نہیں تھے، نئے نئے مسائل وہ تابعین کے دور میں آئے. لیکن تابعین کے دور میں بھی اصول فقہ باقاعدہ مدون نہیں تھی. صرف اور صرف اصول فقہ گویا کہ مسائل اور استنباط میں زبانی طور پر ان کا لحاظ رکھا جاتا تھا جیسے پہلے تھا صحابہ کے دور میں، لیکن باقاعدہ اس کا گویا کہ اچھا یہ آواز بیچ میں کر دی تھی، تو باقاعدہ اس کو الگ سے ایک فن کے طور پر اس کو سامنے نہیں لایا گیا، اور نہ ہی جو ہے اس کا کوئی ذکر تھا. جس طرح صحابہ کے دور میں تھا ایسے ہی تابعین کے دور میں تھا. بس صرف فرق یہ ہوا کہ تابعین کے دور میں اجتہادات کا دائرہ وسیع ہو گیا. جیسے آپ نے سنا ہوگا قاضی شریح رحمہ اللہ اور قاضی ایاس رحمہ اللہ کے اجتہادات، اور ان کے اجتہادات کے ضمن میں جو اصول ہوتے ہیں جس پر عربوں نے کام بھی کیا ہوا ہے، تو وہ سامنے آئے. تو خلاصہ یہ ہوا کہ دور تابعین میں بھی اصول فقہ ایک الگ علم کے طور پہ سامنے نہیں آیا، اور بلکہ انہی اجتہادات
اور استنباطات کے ضمن میں ہی اصول فقہ کا لحاظ رکھا جاتا تھا تابعین کے دور میں۔ اس کے بعد تبع تابعین کا دور سامنے آیا۔ تبع تابعین کے دور میں آپ سمجھ سکتے کہ ابتدائی دور میں تو اصول فقہ کا تقریباً وہی حال تھا جو تابعین کے دور میں تھا، تبع تابعین کے دور کی ابتدا میں، کہ مثلا مختلف عجم جو ہے وہ اسلام میں داخل ہو گئے، اسلام کے ساتھ مختلف دیگر تہذیبیں ٹکرا گئی، شبہات جو ہے دنیا کے کونوں کونوں سے اسلام پر شبہات شروع ہو گئے۔ تو ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے فقہاء نے، اب دیکھیں تابعین کے دور میں تابعین نے کیا کیا، اپنے جو فقہی مسائل بتاتے تھے اس کے ضمن میں بطور دلیل کے اصول فقہ کا ذکر کرتے تھے۔ تو تبع تابعین کے دور میں اصول فقہ کا وجود کچھ یوں سامنے آیا، مزید سامنے، یعنی مطلب یہ کہ پچھلے ادوار کے بنسبت تبع تابعین کے دور میں اصول فقہ کا وجود کچھ زیادہ واضح ہوا۔ وہ یوں کہ جب وہ فقہی مسائل بیان کرتے تھے تو ان کے دلائل بھی بیان کرتے تھے، اور قرآن و حدیث سے وہ کیسے انہوں نے مستنبط کیا ہے، کن اصولوں کو دیکھا ہے، ان کو بھی ذکر کرتے تھے۔ اب سمجھ آیا کہ تبع تابعین کے دور میں باقاعدہ اصول فقہ کا وجود تو ہوا، لیکن اس کا وجود الگ فن کے طور پر نہیں تھا، فقہ ہی کی کتابوں کے اندر دلیل کی شکل میں ہوتا تھا۔ فقہ کی کتابوں میں مسئلے کی دلیل بیان کرتے ہوئے وہیں پر اصول فقہ کا ذکر ہوتا تھا۔ مثلا سنت کی تشریعی حیثیت کیا ہے، سنت سے جو ہے وجوب ثابت ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، اجماع کی شرعی حیثیت کیا ہے، نسخ کیا ہے، تخصیص کیا ہے، یہ تمام ابحاث تھی، لیکن فقہ کی کتابوں میں دلیل کی صورت میں منتشر بحثیں تھی۔ باقاعدہ الگ فن کے طور پر اصول فقہ اب بھی تقریباً تابعین کے دور، تبع تابعین کے دور میں بھی شروع میں نہیں تھا، لیکن جب دوسری صدی ہجری شروع ہوئی، بلکہ دوسری صدی ہجری کے تقریباً اواخر میں، دوسری صدی ہجری کے آخر میں اس فن کو باقاعدہ ایک الگ فن کے طور پر یہ وجود میں آیا۔ اصولی فقہ باقاعدہ دوسری صدی ہجری کے اواخر میں الگ فن کے طور پہ وجود میں آیا۔ اب جو ہے سب سے پہلی اس کی مستقل فن کے طور پر سب سے پہلی مستقل کتاب کون سی ہے، تو اس سلسلے میں بعض علماء جو ہے امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کا تذکرہ کرتے ہیں کہ باقاعدہ الگ مستقل کتاب اصول فقہ پر امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی تھی، لیکن اس کا جو ہے وہ ہم تک پہنچی نہیں ہے، بس تذکرہ ملتا ہے کہیں نہ کہیں، امام محمد نے بھی اس کا تذکرہ کیا ہے لیکن اس کا وجود تقریباً نہیں ہے۔ جو ہم تک جو کتاب پہنچی ہے سب سے پہلے، وہ تاریخی حیثیت سے جو سب سے مقدم ہے، وہ امام شافعی رحمہ اللہ کی کتاب ہے الرسالہ۔ سب سے پہلے مستقل تصنیف اصول فقہ پر امام شافعی رحمہ اللہ کی الرسالہ کتاب ہے، مشہور کتاب ہے، نام آپ نے سنا ہوگا، جس میں انہوں نے سنت سے قرآن کی تفسیر کی شرعی حیثیت، اجماع کا ذکر، قیاس کا ذکر، ناسخ منسوخ، امر نہیں، خبر واحد سے استدلال، اور اسی طرح کے دیگر ابحاث، بلکہ استحسان پر رد وغیرہ جو اصول فقہ کی بحث ہے، وہ ساری کی ساری انہوں نے جو ہے الرسالہ کتاب میں کی ہے۔ تو سب سے پہلی اصول فقہ پر مستقل تصنیف امام شافعی رحمہ اللہ کی الرسالہ ہے۔ یہ مختصر سا جو ہے تذکرہ تھا اصول فقہ کے ادوار کا۔ جب امام شافعی رحمہ اللہ نے یہ کتاب لکھ لی الرسالہ، تو اس کے بعد پھر اصول فقہ پر بہت سی کتابیں لکھی گئی، باقاعدہ ایک فن کے طور پہ مستقل تصنیفوں کی شکل میں کئی کتابیں لکھی گئی ہے، وہ انشاءاللہ اگلے والے نقطے میں آ رہی ہے۔ تیسرے نقطے کی طرف آتے ہیں۔ اب تیسرا نقطہ اسکرین شاٹ میں دیکھیں، تیسری بات، کتب اصول فقہ کے اسالیب، یعنی اصول فقہ کی کتابیں، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب، اور اس کے بعد جب مستقل کتابیں لکھی جانے لگی تو وہ کس طرز پر لکھی گئی، ان میں جو بحثیں یا اصول اور فقہ کے اصول و قواعد جو ذکر کیا گیا ہے یا جمع کیا گیا ہے، ان کا اسلوب کیا تھا، ان کا مسلک یا طریقہ کیا تھا۔ اس سلسلے میں 3 اسلوب زیادہ مشہور ہے، 3 اسلوب مشہور ہے، اور ہر اسلوب کی باقاعدہ مستقل کتابیں ہیں۔ بعض علماء نے پہلے اسلوب کے مطابق اصول فقہ کی کتابیں لکھی، بعض علماء نے دوسرے اسلوب کے مطابق اصول فقہ کی کتابیں لکھی، بعض علماء نے تیسرے طریقے کے مطابق اصول فقہ کی کتابیں لکھی۔ پہلا طریقہ اس کو استخراجی اور نظری طریقہ کہتے ہیں۔
پہلا طریقہ اصول فقہ کی کتب لکھنے کا پہلا طریقہ یا اسلوب کیا ہے؟ استخراجی اور یا نظری طریقہ. دوسرا جو ہے اس کا نام، اس کو جو ہے نام دیا جاتا ہے استقرائی یا تطبیقی طریقہ. اصول فقہ کی کتب لکھنے کی کا دوسرا اسلوب یا طریقہ کیا ہے؟ استقرائی یا تطبیقی طریقہ. اور تیسرا طریقہ جس کو کہتے ہیں جامع طریقہ. جامع کا مطلب سابقہ دونوں طریقوں کو ملا کر کتب لکھنا، جس میں دونوں طریقوں کو جمع کیا گیا ہو، جامع طریقہ. اب دیکھتے ہیں مختصراً کہ ہر طریقے کا اسلوب کیا تھا، طریقہ کیا تھا. پہلے طریقے کا نام تو آ گیا لیکن وہ اسلوب کیا تھا. دوسرے طریقے کا نام تو آ گیا لیکن اس کا اسلوب اور طریقہ کیا تھا. اور تیسرا اسلوب کیا تھا وہ میں مختصراً بتا دیتا ہوں. اس پر تفصیلی بحث ہے لیکن مختصراً ذہن میں رکھ لیں تاکہ سمجھ میں آ جائے. استخراجی اور نظری طریقہ کیا ہے؟ استخراجی اور نظری طریقہ یہ ہے کہ پہلے قرآن و سنت کے نصوص سے اصول کو وضع کیا جائے یا مستنبط کیا جائے. یعنی پہلے اصول فقہ کے قاعدے بنائے جائے، پھر ان قاعدوں کی تائید دلائل سے کی جائے، یعنی نصوص سے، قرآن و سنت کے نصوص سے ان اصول کی تائید کی جائے، اور اس کے بعد ان اصولوں کی روشنی میں فقہی احکام اور فقہی جزیات اور فقہی مسائل کا جائزہ لیا جائے. یہ پہلے طریقہ تھا. اس کو استخراجی یا نظری طریقہ کہتے ہیں. میں دوبارہ بتا دیتا ہوں. پہلے طریقہ استخراجی یا نظری کیا ہے کہ وہ یوں کرتے تھے کہ سب سے پہلے اصول فقہ کے قواعد وضع کرتے تھے اور پھر ان قواعد پر تائید کے لیے بطور دلیلیں پیش کرتے تھے نصوص سے، قرآن و سنت سے، کہ اس اصول فقہ کے قاعدے کی یہ دلیل ہے، اس اصول فقہ کے قاعدے کی یہ دلیل ہے. اور اس کے بعد پھر کیا کرتے تھے؟ فقہان سے جو احکام اور فقہی جزیات جو فقہاء نے بیان کیے ہیں ان جزیات کا جائزہ لیتے تھے ان اصول کی روشنی میں، اصول فقہ کی روشنی میں. تو یہ ہے، پہلے اصول وضع کیا کرے، اس کے بعد اس پر قرآن و سنت سے دلائل دے، اور اس کے بعد پھر فقہاء کے جو مسائل بتائے ہیں ان مسائل کا جائزہ لیا جائے ان اصول کی روشنی میں. اس کو کہتے ہیں استخراجی یا نظری طریقہ. اس طریقے کو جو علم کلام کے اندر عقائد کی کتابوں میں متکلمین کا ذکر آتا ہے نا، انہوں نے اس کو اختیار کیا. معتزلہ نے بھی اس کو اختیار کیا، اور شافعیہ نے بھی اس کو اختیار کیا، اور مالکیہ نے بھی اسی طریقے کو اپنایا. میں نے ساتھ لکھا ہوا ہے مختصراً متکلمین، معتزلہ، شافعیہ اور مالکیہ. اچھا جی، دوسرا طریقہ اس کو کہتے ہیں استقرائی یا تطبیقی طریقہ. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ فقہی جزیات اور فقہی احکام کا مطالعہ کیا جائے اور ان کی پشت پر کارفرما کلیات اور اصول کو دریافت کیا جائے. بس یہ گویا کہ بنیاد ہے اس طریقے کا، استقرائی اور تطبیقی. کیا ہوا کہ سب سے پہلے فقہاء نے ہمیں جو احکام دیے ہیں نا فقہ میں، اور جو مسائل انہوں نے بتائے ہیں، ان تمام مسائل کو غور سے مطالعہ کیا جائے اور یہ معلوم کرنے کی کوشش کی جائے کہ ان مسائل کی پشت پر کون سی کلیات یا اصول کار فرما ہے، کہ ہمارے فقہاء نے کن اصولوں کی بنیاد پر ان مسائل کو قرآن و سنت سے اخذ کیا ہے. وہ اصول دریافت کیا جائے انہی فقہی احکام سے اور ان اصولوں کو جمع کیا جائے. اس کو کہتے ہیں استقرائی یا تطبیقی طریقہ. تو اب دونوں طریقوں میں فرق سمجھیں کہ پہلے طریقے میں اصول فقہ کے اصولوں کو کہاں سے لیا جاتا تھا؟ قرآن و سنت کے نصوص سے، اور اس کے بعد فقہاء کے احکام کو ان پر پرکھا جاتا تھا. لیکن یہاں ایسا نہیں ہے. دوسرے طریقے میں کیا کیا جاتا تھا؟ اصول فقہ کے جو اصول و کلیات ہیں ان کو فقہاء کے بیان کردہ مسائل اور احکام سے ہی مستنبط کیا جاتا تھا، کہ فقہاء نے ان مسائل کو اخذ کرتے ہوئے، قرآن سے اخذ کرتے ہوئے، نکالتے ہوئے کن اصولوں کو دیکھا ہے، ان اصولوں کو فقہاء ہی کے احکام سے مستنبط کرنا اور ان کو جمع کرنا. اس کو کہتے ہیں استقرائی اور تطبیقی طریقہ. اس کو فقہاء حنفیہ نے زیادہ اختیار کیا ہے، اسی لیے یہ طریقہ حنفیہ کے نام سے بھی مشہور ہے، یا حنفی اسلوب کے نام سے بھی مشہور ہے. دونوں کا مطلب سمجھ میں آ گیا؟
اچھا، تیسرا طریقہ جس کو جامع طریقہ کہا جا سکتا ہے، یعنی سابقہ دونوں طریقوں کو اگر جمع کیا جائے تو تیسرا طریقہ وجود میں آئے گا۔ کیا مطلب یہ کہ اس تیسرے طریقے کے اندر اصولی فقہ کے قواعد کو ذکر کیا جاتا ہے، پھر اس پر اسی طرح دلیلوں قرآن و سنت سے دلیلیں پیش کی جاتی ہے، اور اس کے بعد فقہا کے احکام کو اس پر جو ہے پرکھا جاتا ہے۔ ایک تو یہ بات، اور اسی کے ساتھ ساتھ فقہا کے بیان کردہ فروعات اور فقہی احکام کو دیکھتے ہوئے ان سے بھی اصول فقہ کے اصول نکالے جاتے ہیں اور مستنبط کیے جاتے ہیں۔ تو دونوں کام کیے جاتے ہیں اس طریقے میں، اور دونوں قسم کے اصولوں کو جمع کر کے اصول فقہ کی کتابیں لکھی گئی، یعنی طریقہ اول اور طریقہ ثانیہ دونوں کو جمع کر کے، دونوں طریقوں کو اختیار کر کے یہ طریقہ اختیار کیا جاتا ہے۔ اس کو کس نے اختیار کیا؟ ائمہ اربعہ کے متاخرین علماء نے، یعنی چاروں ائمہ، امام مالک، امام شافعی، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد، چاروں ائمہ کے جو متاخرین علماء تھے انہوں نے اس طرح جامع طریقہ اختیار کیا۔ اب ایک اور نقطہ ذہن میں رکھے انہی تینوں طریقوں سے متعلق ایک نقطہ ذہن میں رکھ لیجیے، وہ نقطہ یہ ہے کہ پہلے دونوں طریقوں کا وجود، یا پہلے دونوں طریقوں پر جو کتابیں لکھی گئی وہ دوسری صدی کے آخر میں اور تیسری صدی کی ابتدا میں لکھی گئی۔ پہلے دونوں طریقوں پر جو کتابیں لکھی گئی ہے وہ دوسری صدی کے آخر میں اور تیسری صدی کے شروع تک، یعنی اس طرح کتابیں لکھی گئی۔ پھر جو تیسرا طریقہ ہے نا جامع طریقہ، وہ دونوں طریقے اسی طرح جاری رہے۔ تیسرا طریقہ جو وجود میں آیا یہ 6 صدی ہجری میں وجود میں آیا، کہ جب دونوں طریقے ایک دوسرے کے ساتھ مل گئے اور دونوں طریقوں کو جمع کر کے کتابیں لکھی گئی، وہ جو ہے وہ تقریباً 6 صدی ہجری میں شروع ہوا یہ طریقہ۔ ایک تو نقطہ یہ ذہن میں رکھیے۔ اب میں ہر طریقے سے متعلق کچھ اہم کتابوں کا نام بتاتا ہوں، اس کو نوٹ کر لے اپنے پاس، کہ استخراجی یا نظری طریقہ کی پر جو کتابیں لکھی گئی ہے اصول فقہ میں وہ کون سی ہے؟ چند بتاتا ہوں میں، 3-4۔ استقرائی یا تطبیقی طریقے پر جو اصول فقہ کی کتابیں لکھی گئی ہے وہ کون سی ہے؟ اور جامع طریقے پر جو اصول فقہ کی کتابیں لکھی گئی ہے وہ کون سی ہے؟ استخراجی یا نظری طریقے پر جو اصول فقہ کی کتاب لکھی گئی ہے اس میں مشہور کتابیں میں سے ایک کتاب تو امام غزالی رحمہ اللہ کی المستصفیٰ ہے، پہلے سین پھر صاد، المستصفیٰ، امام غزالی رحمہ اللہ کی۔ اسی طرح امام عبداللہ الجوینی، یہ شافعی میں سے ہے، مشہور امام الحرمین کے نام سے مشہور ہے، امام جوینی اس کو کہتے ان مشہور ہیں اسلام سے، امام جوینی، ان کی کتاب ہے کتاب البرہان، وہ بھی اسی طرح کی کتاب ہے۔ اسی طرح امام رازی کی جو مشہور کتاب ہے المحصول، صاد کے ساتھ المحصول، وہ بھی جو ہے اسی طرح کی کتاب ہے۔ پھر اس طرح علامہ آمدی، مد والے الف کے ساتھ میم دال یا، علامہ آمدی رحمہ اللہ کی مشہور کتاب ہے، چھپ بھی چکی ہے، الاحکام فی اصول الاحکام۔ یہ چند کتابیں ہیں جو پہلے طریقے پر لکھی گئی، یعنی کہ استخراجی یا نظری طریقہ۔ کتاب البرہان، اور اس طرح امام غزالی کی المستصفیٰ، امام رازی کی المحصول، اور علامہ آمدی کی الاحکام فی اصول الاحکام۔ دوسرا جو طریقہ تھا استقرائی یا تطبیقی طریقہ، وہ چونکہ فقہائے حنفیہ کے طریقے کے نام سے مشہور ہے تو اس لیے ان میں سے اکثر کتابیں حنفیہ نے لکھی ہے۔ علامہ ابو بکر جساس رحمہ اللہ کی مشہور کتاب ہے نا اصول الجساس کے نام سے جو مشہور ہے، وہ بھی اسی دوسرے طرز کی ہے۔ اصول الجساس، اس کا اصل نام الفصول فی الاصول ہے، میرا حال الفصول، اصول الجساس کے نام سے مشہور ہے۔ علامہ اسی طرح دوسری کتاب ہے علامہ ابو زید دبوسی رحمہ اللہ کی کتاب ہے تقویم الادلہ، ایک جلد میں ملتی ہے، تقریباً 400-450 صفحات کی ہے، تقویم الادلہ، تقویم الادلہ۔
اور علامہ بزدوی کی مشہور کتاب اصول البزدوی، اور اس طرح ایک اور کتاب بھی ہے کشف الاسرار کے نام سے، وہ بھی اسی طرح کی ہے، کشف الاسرار، یہ اصول بزدوی کی شرح ہے۔ تو یہ چند کتابیں ہیں، یہ دوسرے طرز کی ہے، یعنی علامہ جساس کی اصول الجساس، علامہ دبوسی کی تقویم الادلہ، علامہ بزدوی کی اصول البزدوی، اور اس طرح اصول بزدوی کی شرح کشف الاسرار۔ تیسرا طریقہ جو تھا اس میں بہت ساری کتابیں ہیں، میں صرف 2-3 کا نام بتاتا ہوں۔ تیسرا طریقہ کیا تھا؟ جامع طریقہ، جو ائمہ اربعہ کے متاخرین علماء نے اختیار کیا تھا۔ ان میں سب سے مشہور کتاب جو ہے وہ علامہ ساعاتی، یہ حنفی عالم ہے، ساعاتی کے نام سے مشہور ہے، مظفر الدین الساعاتی رحمہ اللہ۔ ان کی کتاب ہے بدیع النظام، علامہ ساعاتی کی مشہور کتاب ہے بدیع النظام۔ اسی طرح ہمارے مدارس میں چھٹے درجے میں سادسہ میں جو ایک کتاب پڑھائی جاتی ہے علامہ صدر الشریعہ کی توضیح تلوی کے نام سے مشہور ہے، تو وہ بھی اس پر تلوی حاشیہ تو علامہ تفتزانی کا ہے، لیکن اوپر جو ہے علامہ صدر الشریعہ کی کتاب ہے وہ توضیح، وہ بھی اسی تیسرے اسلوب کی کتاب ہے توضیح تلوی۔ ایک اور مشہور کتاب ہے علامہ ابن حمام حنفی کی مشہور کتاب ہے التحریر، اصول فقہ میں بڑی مشہور کتاب ہے، اس کی شروحات بھی بہت زیادہ ہے، التحریر۔ اور ایک اور کتاب مسلم الثبوت، وہ بھی اسی طرح کی کتاب ہے۔ تو یہ تیسرے قسم کی جو طریقہ تھا، اسلوب تھے، اس کی کتابیں چند یہ ہیں: مسلم الثبوت، التحریر، توضیح تلوی اور بدیع النظام، اور بھی ہے کئی، میں مشہور میں نے بتا دیے۔ یہ ہے اس کا تیسرا طریقہ اور تیسرا اسلوب۔ اچھا، آگے دیکھ لے کہ یہ تو 3 اسلوب تھے، اور دوسرا اسلوب کس کے نام سے مشہور تھا؟ فقہا یا حنفیہ کے نام سے۔ دیکھ لے دوسرا طریقہ استقرائی یا تطبیقی طریقہ، وہ فقہا یا حنفیہ کے نام سے مشہور تھا، لیکن فقہا حنفیہ کے بعد والے علماء نے پھر تیسرا طریقہ زیادہ اپنایا ہے، اور وہی طریقہ زیادہ مشہور ہے۔ تو اس لیے خود فقہا حنفیہ جو دوسرے طریقے پر زیادہ عمل کرتے تھے، ان کے اندر 3 طریقے وجود میں آئے، جو میں نے آگے مختصر نوٹ کیے ہیں۔ دیکھ لے حنفیہ کے 3 اسلوب، خود حنفیہ کی کتابوں میں 3 قسم کے اسلوب پائے جاتے ہیں۔ یہی 3 اسلوب جو پیچھے میں نے بتا دیے، فقہا حنفیہ نے خود یہ 3 اسلوب اختیار کیے۔ کچھ نے پہلا اسلوب اختیار کیا نظری، کچھ نے دوسرا اسلوب اختیار کیا یعنی تطبیقی، اور کچھ نے تیسرا طریقہ اختیار کیا یعنی جامع طریقہ۔ سب سے پہلا طریقہ جو ہے، دیکھیں فقہا عراق، حنفیہ میں سے جو عراق کے فقہا تھے، انہوں نے وہ طریقہ اختیار کیا جو پیچھے میں نے 3 اسلوب بتائے، اس میں سے جو دوسرا اسلوب تھا وہ اختیار کیا تھا، یعنی کہ فقہی احکام اور فقہی جزیات سے اصولوں کا استخراج کرتے تھے۔ صحیح ہے، دوسرا طریقہ اختیار کرنے والے وہ فقہا عراق تھے، جیسے کہ ایک کتاب کا نام میں لکھا امام ابوبکر جساس رحمہ اللہ کی کتاب ہے نا مشہور، وہ ان کو الفصول فی الاصول کے نام سے، تو وہ کہتے ہیں کہ وہ اسی طرح کی کتاب ہے۔ جیسے ابھی پیچھے میں نے بتا دیا نا کہ دوسرے طریقے میں الفصول فی الاصول یا اصول جساس میں نے نام بتایا تھا، تو یہ وہی طریقہ ہے۔ تو دوسرے طریقے پر فقہا عراق نے کتابیں لکھی ہے، اور ایک مثال میں نے دے دی۔ اور جو پہلے اسلوب تھا یعنی کہ نظری اسلوب، پیچھے جو 3 اسلوب ہم نے پڑھ لیے، ان میں سے جو پہلا اسلوب تھا ان کو فقہا حنفیہ میں سے ماوراء النہر والوں نے اختیار کیا، خاص طور پر جو علماء سمرقند وغیرہ ہے اور ماوراء النہر جو علاقہ ہے، وہاں کے حنفی علماء نے جو ہے پہلا اسلوب اختیار کیا تھا، یعنی متکلمین کا طرز، اور خود عراق والوں سے اختلاف بھی کیا کئی مسائل میں۔ دیکھ لے اسکرین پر، اس پہ بھی میں نے 1-2 کتابوں کا نام لکھا ہے۔ ایک ہے میزان الاصول فی نتائج المعقول، علامہ سمرقندی رحمہ اللہ کی، اور علامہ ابن حمام رحمہ اللہ کی التحریر۔
اس کو بھی علماء نے اسی طرز کا اختیار قرار دیا کہ انہوں نے متکلمین والا طرز اختیار کیا ہے۔ اور مسلم الثبوت، ابھی پیچھے میں نے اس کا نام بتایا تھا مسلم الثبوت کا، کہ ان کو جامع طریقوں میں بیان کیا ہے، لیکن یہ کہ اکثر علماء نے اس کو اسی پہلے طریقے میں کہا ہے کہ بھئی اس کی انہوں نے متکلمین والا طریقہ اختیار کیا تھا، نظری طریقہ۔ فقہائے حنفیہ میں سے جن علماء نے جو ہے جامع طریقہ اختیار کیا، جامع طریقہ یعنی کہ وہ تیسرا طریقہ، وہ علامہ ابن ساعتی کی مشہور کتاب میں نے ابھی بتا دیا آپ کو، بدیع النظام جو کتاب کا نام تھا، اور ایک اور کتاب تنقیم التوضیح یعنی توضیح تلوی کے نام سے جو مشہور ہے صدر الشریعہ کی، وہ دونوں میں نے ابھی نام بتا دیے کہ انہوں نے جامع طریقہ اختیار کیا۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ اصول فقہ کے کتب جو ہے وہ ایک طرز پر نہیں لکھی گئی، ان کے لیے مختلف اسلوب اختیار کیے گئے۔ ایک اسلوب جو ہے وہ استخراجی یا نظری ہے، ان کی میں نے 3-4 کتابیں بتا دیے۔ دوسرا جو اسلوب ہے وہ استقرائی یا تطبیقی ہے، جن کی میں نے کچھ کتابیں بتا دی، اور یہ فقہائے حنفیہ کے اسلوب کے نام سے زیادہ مشہور ہے۔ اور تیسرا جو طریقہ ہے وہ ہے جامع طریقہ، یہ ائمہ اربعہ کے متاخرین علماء نے اس کو اختیار کیا ہے، اور اس پر بھی چند کتابیں میں نے بتا دی۔ پھر خود فقہائے حنفیہ نے بھی 3 اسلوب اختیار کیے ہیں۔ فقہائے عراق نے جو ہے وہ دوسرا طریقہ اختیار کیا تھا پیچھے 3 طریقوں میں سے، اور علماء ماوراء النہر نے جو ہے وہ پہلا اسلوب اختیار کیا تھا، جو پیچھے ہم نے پڑھے 3 میں سے، ان میں سے پہلا۔ اور جو ہے علامہ ابن ساعتی اور کچھ علماء حنفیہ نے تیسرا طریقہ اختیار کیا، جس کو جامع طریقہ کہتے ہیں۔ چلے بس آج یہ 2 باتیں کافی ہے، کل جو ہے آگے والے 3 یا 2 چیزیں پڑھ لیں گے، یا 3 پڑھ لیں گے، چونکہ آگے جو ہے ایک چیز لمبی آ رہی ہے۔ تو یہ 2 نقطے اس کو ذہن رکھیے گا، اصول فقہ کی مختصر سی تاریخ اور اصول فقہ کی کتب کی 3 اسالیب، اور ہر اسلوب کے کم از کم 3 کتابوں کے نام ذہن میں ہونے چاہیے، اس کو نوٹ کرتے جائے۔ اگر کسی کے پاس کوئی سوال ہے تو وہ لکھ لے یا زبانی مجھے بتا دے، تاکہ پھر کلاس ختم کر لیں۔ میں اسکرین شیئر ختم کر رہا ہوں۔ ایک 2 منٹ میں ادھر ہی ہوں، اور جو ہے کوئی سوال ہو تو بتا دے۔ ان 3 کی مثالیں بتا دے۔ مثالیں تو میں نے بتا دی نا۔ اچھا، یعنی کہ ہر اسلوب کی کوئی مثال، تو ہر اسلوب کی مثال یہ ہے نا کہ قرآن مجید کی آیت کو سامنے رکھے سب سے پہلے، ٹھیک، اس آیت سے کسی اصول کو مستنبط کرے آپ۔ ہاں، مثلا آپ نے ایک جو ہے لا یا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا، صحیح، یہ آیت سامنے آئی کہ سود مت کھاؤ، آپ نے یہ آیت سامنے رکھی، اس اصول سے آپ نے اس کو دیکھتے ہوئے یہ اصول مستنبط کیا کہ بھئی اس میں نہیں کا ذکر ہے، ٹھیک ہے، اور نہیں سے جو ہے وہ حرمت ثابت ہوتی ہے، اس سے آپ نے یہ اصول نکالا۔ اب اس اصول کو آپ فقہا کے مسائل پر جو ہے فقہا نے جو مسائل بتائے ہیں ان مسائل کو آپ اس اصول پر پرکھنا چاہتے ہیں، تو یہ پہلا طریقہ ہے کہ قرآن کی نص سے، نصوص یا حدیث کی نصوص سے آپ اصول نکالیں، اور ان اصول کے روشنی میں پھر آپ فقہا کے احکام کو جو ہے وہ پرکھنا چاہیں۔ اور دوسرے طریقے کی مثال یہ ہے کہ آپ قرآنی نصوص کو نہ دیکھیں، کیونکہ فقہا نے خود قرآنی نصوص کو سامنے رکھ کر ہی مسائل مستنبط کیے ہیں، تو ہمیں جو ہے ان کے بجائے فقہا نے جو احکام بتائے ہیں نا، ان احکام کو سامنے رکھیں گے۔ مثلا کوئی بھی مسئلہ ہو، آپ دیکھ لیں کہ مثلا کسی فقی نے کوئی مسئلہ بتایا ہے کہ اگر کسی نے جو ہے مثلا کوئی بھی مثلا فقی حکم ہو، وہ آپ کے سامنے رکھے، فقہا کی کتابوں کی فقی کتابوں میں غور کرے کہ یہ مسئلہ فقہاء حنفی نے یہ بیان کیا، یہ بیان کیا، اور ان کے پیچھے یہ والا اصول لاگو ہے۔ مثلا آپ یہ سمجھ لیں کہ فقہا کسی وطر کو آپ فقہا جو ہے وہ واجب سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے، فقہا کہتے ہیں، فقہاء حنفیہ کا یہ حکم بیان کیا اپنی کتابوں میں کہ وطر واجب ہے، ٹھیک، پھر وطر واجب ہے، آپ نے دیکھا یہ وطر کیوں واجب ہے، وہ اس لیے کہ یہ جو ہے اس کا ثبوت جو ہے قطع الدلالہ اور قطع الثبوت والے نصوص سے نہیں ہوتا، تو جب نہیں ہوتا تو یہ ایک اصول آپ نے مستنبط کر دیا کہ فقہاء حنفیہ کے ہاں جب ایسی دلیل ہو جو قطعی الثبوت اور قطعی الدلالہ نہ ہو تو اس سے صرف وجوب ثابت ہوتا ہے، فرضیت ثابت نہیں ہوتی۔
تو اس سے آپ نے اصول مستنبط کر دیا، یعنی فقہی احکام سے اصول مستنبط کرنا۔ اور تیسرا طریقہ بس یہی ہے کہ دونوں کو جمع کر دیا جائے، پہلے اور دوسرے طریقوں کو۔ امام محمد نے اپنی اس کی کتاب کا ذکر کیا ہے جو اس کی غیر مدون کتاب تھی۔ غیر امام محمد نے شاید جامع الصغیر میں ذکر کیا ہے۔ اچھا، اس تفصیل کے لیے نا آگے جو ہے ایک مشہور کتاب ہے علامہ وہب زحیلی کی، اصول الفقہ الاسلامی، 2 جلدوں میں یہاں چیٹ میں لکھ رہا ہوں، عربی میں ہے وہ، اصول الفقہ الاسلامی 2 جلدوں میں ہے، عربی میں ہے، اور یہ بہت ہی اعلیٰ کتاب ہے۔ اس میں ان تینوں طریقوں کو بہت تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ خود ان 3 طریقوں کو علامہ یعنی ایک کتاب ہے الوجیز، وہ آپ نے سنا ہوگا، اسلامک یونیورسٹی سے اس کا اردو ترجمہ بھی ہو چکا ہے، الوجیز، وہ جو ہے اس میں بھی ان تینوں طریقوں کو بیان کیا گیا ہے، تو وہ دونوں پڑھ لیجئے گا اگر وقت ملے تو۔ اچھا، امام محمد نے، ایک منٹ، امام محمد نے کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے کتاب فوائد الاصول میں لکھا ہے کہ سب سے پہلی کتاب جو ہے امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کی، بھائی علامہ ابن خلدون نے بھی اس کا ذکر کیا ہے۔ جی پوچھ لے اب۔ نہیں، یہ تو حدیث کی کتاب ہے نا وہ۔ نہیں، وہ حدیث کی کتابیں ہیں، اس میں تو صرف اور صرف آپ علیہ السلام کے اقوال اور روایات اور احادیث کو جمع کیا گیا ہے، وہ اصول فقہ نہیں ہے۔ چلے جی، ہاں یہ میں نے بتایا نا کہ اصول فقہ کی عربی میں بڑی بڑی کتابیں لکھی گئی ہے پچھلے دور میں، تو وہ کتابیں کس طرز پر لکھی گئی ہے اور ان کتابوں کے اندر ان اصولوں کو کس طریقے سے جمع کیا گیا ہے، تو یہ وہ طریقے میں نے بتائے، تو ان کتابوں کو آپ دیکھیں گے تو پتہ چل جائے گا کہ انہوں نے یہ طریقہ اختیار کیا، انہوں نے دوسرے طریقے اختیار کیا، انہوں نے تیسرا طریقہ اختیار کیا۔ خود اصول شاشی میں آگے آپ کو انشاءاللہ پتہ چل جائے گا کہ انہوں نے کون سا طریقہ اختیار کیا، سامنے آ جائے گا۔ اصول السرخسی وہ بھی جامع ہے نا، کشف الاسرار اصول بزدوی کی طرح اس کو بھی جامع طریقوں میں جمع کیا گیا ہے کہ اس میں قرآن و حدیث کی نصوص سے بھی اصول مستنبط کیا جاتا ہے اور خود فقہائے حنفیہ کے اصولوں سے بھی جو ہے اس کو مستنبط کیا گیا ہے، یعنی فقہائے حنفیہ کے مسائل اور احکام سے، فقہ حنفی سے بھی اصول کو مستنبط جمع کیا گیا ہے، وہ تو بڑی مشہور کتاب ہے۔ چلے، اور کوئی سوال ہوا تو پھر جو ہے اس پر کر لے۔ کتاب الام، یہ تو امام شافعی رحمۃ اللہ کی ہے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی نہیں ہے کتاب الام، اور یہ فقہ کی کتاب ہے، اصول فقہ کی نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس میں اصول فقہ کے کچھ مباحث ہے لیکن وہ دلائل کی صورت میں ہے، صحیح ہے، اصول فقہ کی کتاب ہے، ٹھیک ہے۔ چلے ٹھیک ہے، اگر اور کوئی سوال ہو تو پھر گروپ میں دے دیجیے گا۔ السلام علیکم۔